لہروں کو اپنے اندر گزارنے سے پہلے کیا آپ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے شمع کو بجھانے کی مشق کر لی ہے؟ آئینہ بینی کرتے ہوئے کیا آپ سو گئے اور اس حالت میں آپ کو پیش آمدہ باتیں یا خواب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو ابداع کیجیے اگلے قدم کی طرف، اور وہ یہ کہ جب چاند رات کو نکلے تو چاند کی طرف منہ کر کے سو جائیے، لیٹ جائیے اور بغیر پلک جھپکائے چاند کو دیکھنا شروع کر دیجیے۔ رات کو چاند کو تکیے اور دن میں فرصت کا وقت نکال کے کسی بھی جگہ، اندھیری سی جگہ جہاں روشنی کم ہو، بیٹھ جائیے اور رات والا منظر دہرانے کی کوشش کیجیے، یعنی چاند کو تصور میں لائیے۔ جب آپ کو بند آنکھوں کے پیچھے سے چاند نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اس چاند کو اپنے اندر سے گزارنے کی کوشش کیجیے، جس کا طریقہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ایسے آپ سو جائیے، سر شمال کی طرف ہو، پاؤں جنوب کی طرف، آنکھیں بند کیجیے اور چاند کو تصور میں لائیے۔ پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر تصور کیجیے کہ چاند ادھر ہے، اور پھر یوں انگوٹھے اور انگلیوں کے ساتھ پاؤں اور پھر اس ٹانگ میں آہستہ آہستہ اسے اوپر کی طرف لاتے جائیں۔ جب ہاتھ پر پہنچیں تو اس کو بھی اپنے تصور میں شامل کر لیجئے۔ یوں آدھا جسم کمر سے اوپر جو ہے اس کو تصور میں لائیں۔ جب آپ ناف پر پہنچیں تو تھوڑی دیر یہاں پہ چاند کو روکیں۔ اس کے بعد پھر نصف حصہ جو ہے یہ اوپر کی طرف چاند کو لاتے جائیں، حتیٰ کہ اپنی پیشانی تک لائیں، اور ساتھ میں یہ تصور بھی کہ سر کا جو نچلا حصہ ہے، پیچھے والا حصہ ہے، وہاں کچھ زیادہ دیر چاند کو روکیں۔ اس کے بعد دوسری سائیڈ سے آہستہ آہستہ چاند کو نیچے لاتے ہوئے پھر ناف پہ تھوڑی دیر اس کو روکیں، اور اس ہاتھ اور ٹانگ اور پھر یہ انگوٹھا دائیں سائیڈ والا، اس کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں سے چاند کو باہر نکال دیں۔ بار بار یہ مشق کریں، یعنی ایک رات میں یا ایک وقت میں 2 سے 3 مرتبہ ایسا کریں۔ لہریں آپ تصور کر کے گزاریں یا نہ گزاریں، تصور نہ کریں، جو ہی آپ سوئیں گے، لیٹیں گے، تو یہ بات خود بخود قائم ہو جاتی ہے، یعنی یہ تصور خود بخود آ جاتا ہے۔ چاند آپ کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے، اس کی کرنوں کو، اس کی روشنیوں کو جو ہے وہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں سے وہ گزرے یہ تصور رکھیں کہ وہ حصہ روشن ہوتا جا رہا ہے۔ بائیں سائیڈ سے شروع کرنا ہے اور دائیں سائیڈ پہ ختم کرنا ہے۔ ایک وقت پھر اس میں وہ بھی آتا ہے
جب آپ دن کو بھی یہ تصور کریں گے تو چاند جسم میں سے گزرتا ہوا نظر آئے گا، اور روشنیوں کا حالہ جو ہے، جس کو اورا بھی کہتے ہیں، وہ آپ کا اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ کوئی شیطانی یا برائی والی لہریں جو ہیں وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی، مقناطیسیت بڑھے گی۔ اس کے بعد آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے تصور کریں گے تو آپ کو چاند نظر آئے گا۔ اس کی انتہائی مشق تو اس قدر بھی ہے کہ جن دنوں میں چاند نہیں ہوتا تب اس کا تصور کیا جائے تو نہ صرف تصور قائم ہو جاتا ہے، چاند نظر آتا ہے، بلکہ انتہا پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے اور وہ اندر کمرے میں بیٹھ کر تصور کرے تو کمرہ چاندنی سے بھر جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ، اگلی منزل جو ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ چھوٹے سے گملوں میں 2 گملے لیں، ان میں چھوٹے چھوٹے سے پودے بھی لگے ہوئے ہوں، شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، ایک کو اپنی دائیں سائڈ پہ رکھیں اور دوسرے گملے کو بائیں سائڈ پہ، اور دائیں سائڈ کا جو گملہ ہے اس کے اندر جو پودا لگا ہوا ہے، یہ تصور کریں کہ شمال سے آنے والی وہ لہریں جن میں پودوں کو بڑھانے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر یہ تصور رکھیں، پھر بائیں سائڈ والا جو گملہ ہے اس میں جو پودا لگا ہے اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں اور اس کے گرد ایسا حصار کرنے کی کوشش کریں اپنے تصور کی طاقت سے کہ شمال سے آنے والی کوئی بھی لہر، کوئی زندگی بخش لہر میں اس پودے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حیرت انگیز عمل ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد دائیں سائڈ والا پودا بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اور بائیں سائڈ والا پودا جو ہے وہ مرجھانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سوکھ جاتا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ، اگلی منزل جو ہے، کوئی سا کیڑا پکڑیں اس طرح سے کہ اس کا کوئی پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ ٹوٹنے یا زخمی ہونے نہ پائے۔ اس کو میز پر، اگر آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو میز پر نہیں تو فرش پر اپنے سامنے چھوڑ دیں، اس کے گرد یوں انگلی سے چاروں طرف ایک گول دائرہ سا بنا دیں، اس کو اس دائرے کے اندر رکھ دیں اور یہ تصور کریں کہ میں نے اس کو اس دائرے سے باہر نہیں جانے دینا۔ وہ جائے گا، ادھر ادھر کوشش کرے گا، اس دائرے تک پہنچے گا، باہر بھی نکل جائے گا ابتدا میں، لیکن آخر پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دائرے تک پہنچے گا اور آپ کی لہریں، آپ کے دماغ سے نکلنے والی لہریں جو ہیں وہ اسے باہر، اس دائرے سے، اس لکیر سے باہر نہیں جانے دیتی۔